السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ کرے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کلمے کے متعلق پڑھا تھا اور اسی دوران اعراب اور بنا کے متعلق بات آئی تھی۔ تو سب سے پہلے یہاں بنا کو بیان کرتے ہیں۔ اولاً البنا، البنا والاعراب میں اولاً البنا، سب سے پہلے بنا کو دیکھتے ہیں۔ هو لزوم آخر الکلمۃ حالۃ واحدۃ لغیر اعتلال، کلمے کے آخری حرف کا کسی ایک حالت کو لازم پکڑنا، لغیر اعتلال، بغیر کسی تعلیل کے، بغیر حرف علت کے۔ یہ نہیں ہے کہ آخر میں کوئی حرف علت ہو۔ کلمے کے آخری حرف کا کسی ایک حالت کو لازم پکڑ لینا، اور مثال بھی ایسی ہو جس میں آخری حرف کوئی حرف علت نہ ہو۔ مثال دی ہے نحو لزوم ہؤلاء الکسرہ، جیسے ہؤلاء نے کسرے کو لازم پکڑا ہوا ہے۔ ہؤلاء کے حمزے کے نیچے جو زیر ہے یہ کسر ہے۔ تقول، آپ کہتے ہیں حضر ہؤلاء، یہ لوگ حاضر ہوئے۔ ہؤلاء اسم اشارۃ مبنی علی الکسر، ہؤلاء اسم اشارہ ہے، مبنی علی الکسر ہے، فی محل رفع فاعل، محلاً مرفوع فاعل ہے حضرہ کے لیے۔ الثانی رأیت ہؤلاء، میں نے ان لوگوں کو دیکھا۔ ہؤلاء اسم اشارۃ مبنی علی الکسر فی محل نصب مفعول بہ، ہؤلاء اسم اشارہ ہے، مبنی علی الکسر ہے، محلاً منصوب مفعول بہ ہے رأیت کے لیے۔ الثالث مررت بہؤلاء، ہؤلاء اسم اشارۃ مبنی علی الکسر فی محل جر بحرف الجر، ہؤلاء اسم اشارہ ہے اور مبنی علی الکسر ہے، محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، با حرف جر داخل ہے۔ فالمبنی ثابت علی شکل واحد، تو مبنی ایک ہی شکل پہ ٹھہرا رہتا ہے، ایک ہی شکل پہ ثابت رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ ولا یتغیر، بدلتا نہیں ہے، یہ با وفا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ وَإِن تغیرت العوامل الداخلة علیہ، اگرچہ اس پر داخل ہونے والے عوامل تبدیل ہو جائیں، عامل چاہے رافع ہے، چاہے عامل ناصب ہے، چاہے عامل جار ہے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تبدیل نہیں ہونا۔ نحو ہؤلاء، ھذا، ھذہ، انت، این، من، الذین، یہ اس کا تعارف ہو گیا۔ القاب البنا، بنا کے القاب کیا ہیں، مبنی کے القابات کیا ہیں۔ القاب البناء الاصلیۃ اربعۃ، بنا کے اصلی لقب وہ چار ہیں۔ یہ الاصلیۃ القاب کی صفت ہے، نہ کہ بنا کی۔ بنا کے اصلی لقب چار ہیں۔ ہی الاول السکون، نمبر ایک سکون، نحو من و کم، من کے آخر میں سکون ہے، کم کے آخر میں بھی سکون ہے۔ الثانی الفتح، نمبر دو فتح، نحو این، این و کیف، آخر میں فتح ہے۔ الثالث الکسر، نحو ہؤلاء و امسی۔ الرابع الضم، نحو حیث و منذ، حیث و منذ۔ سکون، فتح، کسر، ضم، یہ بنا کے اصلی القاب ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فتبنى الكلمة على الحالة التي سمعت عليها عن العرب، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہے، کون سا کلمہ مبنی علی السکون ہے، کون سا کلمہ مبنی علی الضم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرماتے ہیں کہ کلمہ مبنی ہوتا ہے اس حالت پر جس حالت پر عرب سے اس کلمے کو سنا گیا ہو۔ فتبنى الكلمة، تو کلمہ مبنی ہوتا ہے علی الحالۃ التی، اس حالت پہ، التی سمعت علیہا، جس کے مطابق اسے سنا گیا ہو، عن العرب، عرب سے۔ فَإِن سُمِعَتْ بِالسُّكُونِ، اگر اسے سنا گیا ہو سکون کے ساتھ،
فی آخرها اس کے آخر میں، کانت مبنیۃ علی السکون تو وہ مبنی علی السکون ہوگا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالْفَتْحِ اور اگر فتح کے ساتھ سنا گیا ہو، کانت مبنیۃ علی الفتح تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالْكَسْرِ اور اگر اسے سنا گیا ہو کسر کے ساتھ، کانت مبنیۃ علی الکسر تو وہ مبنی علی الکسر ہوگا۔ وَإِن سُمِعَتْ بِالضَّمِّ کانت مبنیۃ علی الضَّمِّ اگر اسے ضم کے ساتھ سنا گیا ہو تو وہ مبنی علی الضم ہوگا۔ تنبیہ، فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات معرب کے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں مبنی کی طرح لگتے ہیں۔ تنبیہ، من الکلماتی کچھ معرب کلمات ایسے ہیں ما یلزم آخرہ حالۃ واحدۃ فی الظاہر کہ ظاہری طور پہ ان کا آخری حرف وہ کسی ایک حالت کو لازم پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے نحو الفتح، الفتح جو ہے حالت رفع نصبی جری میں ہمیں تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا ظاہراً، تو یہ کلمہ معرب ہے، اس کی جو تبدیلی نہیں ہو رہی، ایک حالت کو پکڑا ہوا ہے۔ لیس لأنہ مبنی، یہ تبدیلی کا نہ ہونا اس لیے نہیں کہ یہ مبنی ہے، کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا لِأَنَّ آخِرَهُ حرف علت لا يتحمل الحرکت، یہ اس لیے ہے کہ اس کا آخری حرف حرف علت ہے، فتح کے آخر میں حرف علت ہے۔ لا يتحمل الحرکت، وہ حرکت کو اٹھا نہیں سکتا، حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وحینئذ یعرب بحرکات مقدرۃ علی آخرہ، اور اس وقت یہ معرب ہوتا ہے ایسی حرکات کے ساتھ جو مقدر ہوتی ہیں اس کے آخر میں، اس کے آخر پر وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَنُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْنِيِّ، سوال ہے کہ اس کے درمیان اور مبنی کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ وَنُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْنِيِّ، اس کے درمیان اور مبنی کے درمیان فرق کس طرح ہوگا؟ بِأَنَّ الْمَبْنِيَّ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ، کہ مبنی اس کا نہ تثنیہ ہوتا ہے اور نہ ہی جمع ہوتا ہے، مبنی کا تثنیہ اور جمع نہیں بنتا۔ اما ھذا النوع، باقی یہ قسم معرب کی یعنی تقدیری اعراب والے کلمات، فیثنى ویجمع، اس کا تثنیہ بھی آتا ہے جمع بھی آتا ہے۔ فنقول الفتیان والفتیۃ، لیکن یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو تثنیہ اور جمع وہ باقی چیزوں پہ بھی آ جاتے ہیں، ضمائر وغیرہ کے بھی آ جاتے ہیں، اور اسماء موصولہ اسماء اشارہ وغیرہ کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بات نہ کرتے تو بہتر تھا میرے خیال میں۔ بہرحال المبنیات یقع البناء فی الاسماء والافعال والحروف، بنا واقع ہوتی ہے اسماء میں، افعال میں اور حروف میں۔ اولا الحروف، سب سے پہلے حروف کو دیکھتے ہیں۔ الحروف کلھا مبنیۃ، حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ومنها حروف الجر وحروف العطف وحروف النصب وحروف الجزم وحروف النداء والحروف الناسخۃ والحروف المصدریۃ الی آخرہ، یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ ثانیاً الاسماء، اسماء کو دیکھتے ہیں۔ الاصل فی الاسماء الاعراب، اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ معرب ہوتے ہیں۔ والمبنی منها محصور فی ابواب، اور مبنی اسماء میں سے وہ ہیں جو چند ابواب میں بند ہیں، یعنی گنے چنے ہیں۔ اہمھا ما یلی، ان میں سے اہم وہ ہیں جو مذکور ہیں۔ الاول الضمائر، الضمائر کلھا مبنیۃ، ضمائر ساری کی ساری مبنی ہیں۔ سواء اکانت منفصلۃ ام متصلۃ، چاہے وہ منفصل ہوں یا متصل ہوں۔ نحو انا نحن انت انتی انتما انتم انتن ہوا ہیا ہما ہم ہننا۔ والتاء من فہمت، فہمت کے اندر تا۔ والکاف من قلمک، قلمک، قلمک میں کاف۔ والہاء من قلمہ، اور ہا قلمہ سے۔ والیاء من قلمی، اور قلمی کے اندر یا ضمیر۔ والالف من ذہبا، اور ذہبا کے اندر الف۔ والواو من ذہبو، ذہبو کے اندر واو ضمیر۔ یہ ساری کی ساری ضمیریں مبنی ہیں۔ الثانی اسماء الاشارہ، نحو ھذا ھذہ ھؤلاء تلک، البتہ یہ فرماتے ہیں کہ ویستثنی ھذان و ھاتان، تثنیہ کے دونوں صیغے مذکر اور مؤنث، فانہما معربان، یہ معرب ہوتے ہیں۔
ان کا اعراب تثنیہ والا ہوتا ہے. صحیح رائے یہی ہے، صحیح رائے یہی ہے نحات کی. الثالث الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ نحو الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی، من، ما. یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ویستثنیٰ اللذان و اللتان، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے صیغے یہاں بھی فإنہما معربان، یہاں بھی یہ معرب ہوتے ہیں، اعراب تثنیہ والا ہوتا ہے. صحیح قول یہی ہے. الرابع اسماء الاستفہام، سوالیہ کلمات، سوالیہ اسماء نحو من، ما، اینا، متا، کیفا، کم. ویستثنیٰ ایو فإنہا معربۃ، اور اس سے ایون مستثنیٰ ہے، یہ کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. الخامس اسماء الشرط، اسماء شرط نحو من، ما، متا، ایانا، اینا، حیث ما، انا. اس میں بھی یستثنیٰ ایو فإنہا معربۃ، ایو مستثنیٰ ہے، معرب ہوتا ہے. السادس اسماء الافعال نحو شتانا، ہیہاتا، افن، وے، سہ، ایہی. یہ اسماء افعال یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. السابع الاعداد المرکبۃ، مرکب اعداد گنتی، ہی 11 و 19، 11 سے 19 تک، وما بینہما، 11 اور 19 اور ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی آتے ہیں. ہاں البتہ آگے فرماتے ہیں کہ تبنا علی فتح الجزئین، ان کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، دونوں جز. احد بھی مبنی بر فتح، عشرہ بھی مبنی بر فتح. ویستثنیٰ 12 و 12، 12 اور 12 یہ دو مستثنیٰ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فإن صدرہما یعرب اعراب المثنی، ان کا جو پہلا جز ہے یعنی اثنا یا اثنتا، یہ اس کا اعراب تثنیہ والا اعراب ہوتا ہے. اثنا، اثنے، اثنتا، اثنتے. وکلمۃ 10 او 10 تبنا علی الفتح، باقی دوسرا جز جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، 10 یا 10. الثامن بعض الظروف نحو حیث، امسی، قط، الآن، اذ، یہ بعض ظروف ہیں. التاسع الاعلام المختومۃ بلفظ وے، وہ نام جو لفظ وے سے ختم ہو رہے ہوں، لفظ وے پہ. نحو سب وے، نفت وے، عمر وے، خال وے. فإنہا مبنیۃ علی الکسر دائما، یہ ہمیشہ مبنی بر کسر، مبنی علی الکسر ہوتے ہیں. ثالثاً الافعال، افعال کو دیکھتے ہیں. حروف اور اسماء ہو چکے. الاصل فی الافعال البناء، افعال میں اصل وہ بنا ہے، وہ مبنی ہونا ہے. فالماضی کلہ مبنی والامر کلہ مبنی، ماضی سارے کا سارا مبنی، امر سارے کا سارا مبنی. والمضارع منہ مبنی ومنہ معرب، مضارع کا کچھ حصہ مبنی ہوتا ہے اور کچھ حصہ معرب ہوتا ہے. الماضی مبنی دائما، ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. وَلَهُ 3 حالات، اس کے 3 حالات ہیں. الاول یبنى علی الفتح، مبنی بر فتح. کب؟ اذا لم یتصل به شیء، جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر وغیرہ ملی ہوئی نہ ہو. نحو کتب، فہم. او اتصلت به تاء التانیث الساکنۃ، یا اس کے ساتھ تاء تانیث ساکنہ ملی ہوئی ہو، یا ساکنۃ تا کی صفت ہے، تانیث کی نہیں. نحو کتبت، فہمت. او الف الاثنین، یا الف اثنین یعنی تثنیہ کا الف اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. نحو کتبا، فہما. او ضمیر نصب، یا ضمیر منصوب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. نحو ضربنی، ضربا کا، ضربہ، ضربنا. الثانی یبنى علی السکون، مبنی بر سکون ہوتا ہے. اذا اتصل به، جب مذکورہ چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں. نمبر 1 تاء الفاعل، فاعل کی تا. نحو کتبت، کتبتا، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن. الثانی نل فاعلین، یعنی کہ جمع کی جو نا ہوتی ہے، جمع متکلم کی نا. فاعلین
یعنی بہت سارے کام کرنے والے ہیں. وہ فاعل ایک تھا اور یہ فاعلین ہے. نحو کتبنا فہمنا درسنا ذاکرنا. الثالث نون النسوہ، عورتوں کا نون یعنی مؤنث کا نون. نحو کتبنا فہمنا درسنا ذاکرنا. الثالث یبنى علی الضم اذا اتصل به. ماضی جو ہے یہ مبنی پر ضم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو واو الجماعتی، جمع کی واو، جمع مذکر کی واو. جماع مانے جمع مذکر. نحو کتبوا درسوا ذاکروا استغفروا. الامر مبنی دائما، امر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. وَلَهُ 4 حالات، اس کے 4 احوال ہیں. الاول یبنى علی السکون فی موضعین، 2 مقامات پر مبنی بر سکون ہوتا ہے. اذا اتصلت به نون النسوہ، نمبر 1 جب اس کے ساتھ نون جمع مؤنث ملا ہوا ہو. نحو اکتبنا اشرحنا اسعینا استغفرنا. ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. الاحزاب 33. اذا كان صحیح الآخر، اذا كان صحیح الآخر، جب آخری حرف صحیح ہو یعنی کہ حرف علت نہ ہو. ولم يتصل بآخرہ شیء، اور اس کے آخری حرف کے ساتھ کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہ ہو، ملی ہوئی نہ ہو. نحو ادرس، سین صحیح حرف ہے، آخر میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے. اکتب، افتح، اجلس، استغفر. او اتصل به ضمیر نصب، یا اس کے ساتھ ضمیر منصوب ملی ہوئی ہو. نحو اکرمنی، اکرمہ، اکرمنا. الثانی یبنى علی الفتح، امر مبنی بر فتح ہوتا ہے. اذا باشرته نون التاکید، جب اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہو. نحو اکتبنا، اکتبنا، افتحنا، استغفرنا، ادعونا. یہ نون تاکید ہے ثقیلہ. الثالث یبنى علی حذف حرف العلہ اذا كان معتل الآخری، جب آخری حرف اس کا معتل ہو یعنی حرف علت ہو تو ایسی صورت میں حرف علت کے حذف پر اسے مبنی کیا جاتا ہے. ولم يتصل بآخرہ شیء، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور حرف آخر میں ملا ہوا نہ ہو، کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو. جب اس کا آخری حرف حرف علت ہو اور اس کے آخری حرف کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو تو وہ حرف علت کے حذف کرنے پر مبنی ہوتا ہے. نحو ادعو، اسعا، ارمی. ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ادعو الی سبیل ربک وانہا عن المنکر واتق اللہ. او اتصل به ضمیر نصب، یا ضمیر منصوب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. نحو اہدنی، اہدہم، اہدنا. الرابع یبنى علی حذف النون اذا اتصل بآخرہ الف الاثنین او واو الجماعہ او یاء المخاطبہ. اور یہ امر مبنی ہوتا ہے حذف نون پر، یعنی اس کا نون حذف کر دیا جاتا ہے جب اس کے آخر میں الف تثنیہ لگا ہوا ہو، یا واو جمع لگی ہوئی ہو، یا واحد مؤنث مخاطب کی لگی ہوئی ہو. مثالیں دی ہیں نحو قولہ تعالی اذهبا الی فرعون. اذهبا الف تثنیہ ہے. وقولہ تعالی، ارشاد باری تعالی کلوا واشربوا، واو الجماعہ کی مثال ہے. وقولہ تعالی اقنوتی لربک واسجدی وارکعی، یا مخاطبہ لگی ہوئی ہے. فائدہ یبنى الامر علی ما یجزم به مضارعہ، یہاں سے امر کے بنانے کا طریقہ کار بتاتے ہیں. ان کا ایک الگ انداز ہے، اسی میں بتاتے ہیں. امر کو کی بنا رکھی جاتی ہے علی ما یجزم به مضارعہ، اس چیز پر جس کے ذریعے سے اس کے مضارع کو جزم دی جاتی ہے. یعنی آسان لفظوں میں آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ امر کو بنایا جاتا ہے، امر کی بنیاد رکھی جاتی ہے مضارع مجزوم پر. مضارع مجزوم پر یعنی ایسا مضارع جس کو جزم آئی ہوئی ہو، اس پر امر کی بنیاد ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِفِعْلِ الْأَمْرِ بِطَرِيقَةٍ سَهْلَةٍ، پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فعل امر کو لائیں آسان طریقے کے ساتھ، فَاتَّبِعِ الْخُطُوَاتِ التَّالِيَةِ، تو مذکورہ سٹیپس آپ ان کی پیروی کریں، مذکورہ اقدامات ان کی آپ پیروی کرتے جائیں.
الاول ائتی بالفعل المضارع، سب سے پہلے فعل مضارع لائیں. الثانی ثم اجزمہ، پھر اس کو جزم دیں. الثالث ثم احذف حرف المضارعہ، حرف مضارعت کو حذف کریں. الاول وما تبقى الالف، یہ پہلا حصہ ہے، الف بات لائیں گے. وما تبقى هو الامر، جو باقی بچ جائے وہی امر ہوگا. دون تغییر ای حرف او ای حرکت، کسی حرف یا کسی حرکت کی تبدیلی کے بغیر وہی امر ہوگا. مثالیں دی ہیں جیسے یدحرج، لم یدحرج، دحرج. یدحرج فعل مضارع تھا، پھر اس کو جزم دے کر بنایا ہے. لم یدحرج، پھر دحرج اسی سے بنا لیا ہے کہ حرف مضارعات کو گرا دیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مضارع مجزوم سے ہم بنائیں گے. یبنى الامر علی ما یجزم به مضارعه، مضارع مجزوم سے ہم امر کو بنائیں گے. یہ ان کا الگ انداز ہے. بس یعلم لم یعلم علم، یناقش لم یناقش ناقش، یصلی لم یصلی صلی، یرا لم یرا را، یتعلمون لم یتعلموا تعلموا. وإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعات ساكنا، یہ تو اس صورت میں تھا جب حرف مضارعت گرانے کے بعد والا حرف وہ متحرک ہو، اور اگر وہ حرف جو حرف مضارعت سے ملا ہوا ہے وہ ساکن ہو تو جئنا قبلہ بألف وصل، تو اس سے پہلے ہم اس حرف سے پہلے ہم حمزہ وصلی لے کر آئیں گے. الف وصل مانے حمزہ وصلی. لأننا لا نستطيع ان نبدأ بساکن، کیونکہ ہم ساکن سے ابتدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وتثبت الالف بالضم، اور الف کو حرکت دی جائے گی ضم کے ساتھ. ان كان الحرف الثالث من الفعل مضموما، اگر مضارع کا تیسرا حرف فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو تو الف مضموم ہوگا. وتثبت بالکسر، اور الف کو کسرے کی حرکت دی جائے گی کسر کی. ان کان الثالث مفتوحا او مکسورا، اگر تیسرا حرف مفتوح ہو یا مکسور ہو. تو سوال یہ ہے کہ مفتوح والی صورت میں الف کو فتحہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے مضارع فعل مضارع کے واحد متکلم سے مشابہت ہو جاتی ہے. جیسے افتحو، افتح کی جگہ افتح آتا اور ادھر مضارع میں بھی افتحو آتا، پتہ نہ چلتا. مثالیں دی ہیں نحو یکتب لم یکتب اکتب، کتب اکتب. یفتح لم یفتح افتح افتح، یہ بغیر اس کے لگے ہوئے ہیں ہم الف کے، اور یہاں پر الف لگا ہے. یجلس لم یجلس جلس اجلس. ینتقل لم ینتقل نتقل انتقل. یستخرج لم یستخرج استخرج استخرج. المضارع منہ مبنی و منہ معرب، ماضی اور امر کے بعد مضارع کو بیان فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ مضارع اس میں سے کچھ حصہ، کچھ صیغے مبنی ہوتے ہیں اور کچھ معرب ہوتے ہیں. اولا بناؤہ، سب سے پہلے اس کی بنا کو دیکھتے ہیں، مبنی کو. یبنا فی حالتین، دو حالتوں میں یہ مبنی ہوتا ہے. یبنا علی السکون اذا اتصلت به نون النسوہ، جب جمع مؤنث کا نون اس سے ملا ہوا ہو تو یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے. جیسے قولہ تعالی والوالدات یرضعن یرضعن، وقولہ تعالی والمطلقات یتربصن یتربصن. الثانی یبنا علی الفتح اذا باشرته نون التاکید سواء اکانت ثقیلۃ ام خفیفۃ، یہ مبنی پر فتح ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہو، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. فنون التاکید الثقیلۃ نحو قولہ تعالی لنخرجنک یا شعیب، لنخرجنک نون تاکید ثقیلہ. ونون التاکید الخفیفہ خفیفۃ نحو قولہ تعالی لنصفعا بالناصیہ، یہ آخر میں اصل میں نون ہے جو تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے. وقد اجتمعتا فی قولہ تعالی، اور دونوں نون یعنی ثقیلہ خفیفہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، لَيُسْجَنَنَّ ثقیلہ وَلَيَكُونًا خفیفہ، تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے، الف کی صورت میں.
ثانیا اعرابہ، مضارع کے اعراب اور معرب کو دیکھتے ہیں. یعرب المضارع فی غیر الحالتین السابقتین، سابقہ دونوں حالتوں کے علاوہ مضارع معرب ہوتا ہے. فیرفع وینصب ویجزم، اس پہ رفع بھی اس کو دیا جاتا ہے، نصب بھی، جزم بھی. یرفع اذا لم یسبقہ ناصب ولا جازم، اس کو رفع دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے ناصب یا جازم عامل نہ ہو، جیسے یکتب زید، یکتب فعل مضارع مرفوع، یکتب فعل مضارع مرفوع ہے. ینصب اذا سبقہ ناصب، جب اس سے پہلے ناصب عامل آ جائے تو اس کو نصب دیا جاتا ہے. نحو لن یکذب محمد، یکذب فعل مضارع منصوب بلن، یکتب یکذب، یکذب فعل مضارع ہے جو منصوب ہے لن ناصبہ کی وجہ سے. یجزم اذا سبقہ جازم، جب اس سے پہلے جازم عامل ہو تو اس کو جزم دیا جاتا ہے. نحو لم یخرج علی، یخرج فعل مضارع مجزوم بلم، یخرج فعل مضارع ہے جس کو جزم دی گئی ہے لم کے ساتھ. ملخص و احکام الفعل، فعل کے احکام کا خلاصہ. الفعل ماضی امر مضارع. ماضی مبنی دائما ولہ ثلاث حالات، یبنى على الفتح نحو كتب كتبت كتبا، یبنى على السکون نحو فہمت فہمنا فہمنا، یبنى على الضم نحو ذهبوا. امر مبنی دائما ولہ اربع حالات، چار حالات ہیں. یبنى على السکون نحو اذهبنا اذهب، یبنى على الفتح نحو اذهبن، یبنى على حذف حرف العلة نحو ادعو اسا ارمی، یبنى على حذف النون نحو اکتبا اکتبو اکتبی. یہ ہو چکا ہے سارا. مضارع منہ معرب ومنہ مبنی، بناؤہ یبنى على فی حالتین، یبنى على السکون نحو یرضعنا، یبنى على الفتح نحو لنخرجنک. اعرابہ یعرب فی غیر ما سبق، یرفع نحو یکتب، ینصب نحو لن یکذب، یجزم نحو لم یکذب. ملخص المبنیات، خلاصہ مبنیات کا. الحروف، الحروف کلها مبنیہ، حروف سارے کے سارے مبنی. الاسماء الاصل فیها الاعراب، اسماء میں اصل یہ ہے کہ یہ معرب ہوں. وجبنا منها ما یلی، مذکورہ اس میں سے مبنی ہوتے ہیں. ضمائر کلها، ساری کی ساری ضمائر. اسماء الاشارہ، اسماء اشارہ لیکن اس سے مستثنیٰ ہیں تثنیہ کے صیغے. اسماء موصولہ اس سے بھی تثنیہ کے صیغے مستثنیٰ. اسماء استفہام اس سے ایو مستثنیٰ. اسماء شرط اس سے بھی ایو مستثنیٰ. اسماء افعال، اعداد مرکبہ، اور اس سے اثنا عشرہ اور اثنتا عشرتا، یہ مستثنیٰ ہے. بعض ظروف اور وہ نام جو لفظ وے سے ختم ہو رہے. افعال میں ماضی سارے کا سارا مبنی ہے، امر سارے کا سارا مبنی ہے. مضارع مبنی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون جمع مؤنث ملا ہوا ہو یا نون تاکید ملا ہوا. تطبیقات علی الافعال المبنیہ، افعال مبنیہ کی تطبیقات. التطبیق الاول مجاب عنہ، دو قسم کی تطبیقات ہوں گی. ایک وہ جن کا جواب دیا گیا ہے، دوسری وہ جن کا جواب نہیں دیا گیا. یہ وہ ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں. استخرج کل فعل مبنی مما یلی واذکر علامت بنائہ، ہر فعل مبنی کو نکالیں یہاں سے اور اس کے مبنی ہونے کی علامت ذکر کریں. قال تعالی واعف عنا واغفر لنا. اعفو فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ، یہ اعفو فعل امر ہے، مبنی ہے حرف علت کی حذف پر، واو حذف ہے. اغفر فعل امر مبنی علی السکون، یہ مبنی علی السکون ہے. قال تعالی لنخرجنک یا شعیب، نخرجن فعل مضارع مبنی علی الفتح، یہ مبنی بر فتح ہے فعل مضارع. والنون حرف للتوکید مبنی علی الفتح، نون حرف ہے تاکید کے لیے اور یہ مبنی علی الفتح ہے. قال تعالی والوالدات یرضعن، یرضعن فعل مضارع مبنی علی السکون. قال تعالی قالت رسلهم، قالت فعل ماض مبنی علی الفتح، قالت فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. والتاء حرف للتانیث، تا حرف تانیث ہے مبنی علی السکون، یہ فعل مبنی بر سکون ہے، تا مبنی بر سکون. قال تعالی اهدنا الصراط المستقیم، اهدی فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ. التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، اس کے جوابات مطلوب ہیں آپ سے، یہ آپ نے خود حل کرنی ہے. یہ آپ نے خود حل کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.